کہتے ہیں کہ کسی دانا شخص کو ایک بار کسی ناکردہ جرم کی سزا میں جیل بھیج دیا گیا۔ اچھا، جب وہ شخص جیل میں گیا تو کچھ عرصے کے بعد جیل کے دوسرے قیدیوں نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ جیل کے عملے کا رویہ بڑا مہربان اور دوستانہ اور شائستہ ہے، جبکہ ہمارے ساتھ وہ سختی پر مبنی سلوک کرتے ہیں، ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، دھتکارتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، جبکہ اس کو بڑی رسپیکٹ دی جاتی ہے، بہت عزت دی جاتی ہے۔ تو اپنے تئیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص جو ہے یہ جیل کے عملے کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کا اپنا آدمی ہے اور یہ صرف ہمارے اوپر نظر رکھنے کے لیے ہے۔ تو وہ لوگ اس سے دور دور رہنے لگے۔ اب یہ دانا شخص تھا، اور دانا شخص کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ کسی سے دور نہیں رہتا، انسانوں کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنے سے دور نہیں کرتا۔ تو اس نے انہیں بلایا اور کہا کہ دیکھو تم لوگ مجھ سے کیوں ناراض ہو اور کیوں دور دور رہتے ہو۔ جب اس کا اصرار بڑھا تو انہوں نے اسے بتایا کہ بات یہ ہے کہ تم تو ان کے اپنے آدمی ہو، جیل والوں کے، اور تمہاری مخبریوں کی بنیاد پہ یہ ہمیں ظلم اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور ہماری تذلیل کرتے ہیں، تو تم ہم سے دور ہی رہو تو یہ اچھا ہے۔ اچھا، وہ شخص جو تھا اس نے کہا کہ بھائیو ایسی بات نہیں ہے، آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ یہاں سے گھر والوں کو خطوط لکھتے ہو یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے لکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے خطوط میں کیا لکھتے ہو؟ تو قیدیوں نے کہا کہ ہم اپنا حال احوال ان کو بتاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ اس جیل کا جو عملہ ہے اس کے بارے میں گھر والوں کو کیا لکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے یہی لکھتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں اور ہمیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور ہمیں بڑی اذیتیں دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو جو خط آپ اپنے گھروں کو لکھتے ہو یہ خط جیل کے اندر سنسر ہوتے ہیں، اور سنسر ہونے کے بعد یعنی پڑھے جانے کے بعد یہ آپ کے گھروں کو بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ خط آپ کے چونکہ جیل والے پڑھ لیتے ہیں اور آپ نے اس پہ ان کی برائیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا ہے، جبکہ میں نے پہلے دن سے ہی گھر والوں کو جو خطوط لکھے ہیں ان میں یہی لکھا ہے کہ جیل کے لوگ بہت اچھے ہیں، میرا بڑا خیال کرتے ہیں، تو اس بنیاد پہ ان کا رویہ میرے ساتھ بڑا شائستہ ہے۔ اور میں تمہیں بھی مشورہ دیتا ہوں کہ جیل والوں کی برائیاں نہ لکھو، تو آہستہ آہستہ تم ان کی اچھائیاں لکھنا شروع کر دو، جو ان میں نہیں ہیں وہ بھی لکھنا شروع کر دو، تو تمہارے ساتھ ان کا رویہ بڑا مناسب اور شائستہ ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح میرے ساتھ ہے۔ اب وہ لوگ ایسے تھے جو اس مشورے کی تفہیم نہیں کر سکے، اس بات کو سمجھ نہیں سکے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے لکھا اپنے گھر والوں کو کہ جیل میں ہمارا ایک نیا ساتھی آیا ہے جس کی وجہ سے ہماری ساری تکلیفیں دور ہونے والی ہیں۔ تو اس نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اپنے خطوط میں جیل والوں کی جھوٹی تعریفیں لکھو۔ اب وہ خط سنسر ہوئے، نتیجہ یہ نکلا کہ جیل والوں کا رویہ اس شخص کے ساتھ بھی سخت ہو گیا، بلکہ دوسرے قیدیوں کی بنسبت زیادہ سخت ہو گیا، اور اس کو جو خصوصی مراعات اور سہولیات اور جو احترام مل رہا تھا اسے وہ کھو بیٹھا۔ تو اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی شخص کو مشورہ دیں تو اس کی ذہنی سطح کا، اس کے انٹیلیکٹ کا، اس کی سمجھ کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو مشورہ دیں، ورنہ وہ مشورہ آپ کے گلے بھی پڑ سکتا ہے اور آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔